اب ہم محمدن لا کا سیکشن 277 جو ہے اس کا ٹیکسٹ پڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہتا ہے. ہسبینڈ ڈیوٹی ٹو مینٹین ہز وائف. ہسبینڈ کی جو ڈیوٹی جو ہے اپنے بیوی کو مینٹین کرنے کی، اس حوالے سے یہ ٹیکسٹ ہمیں کیا کہتا ہے. دا ہسبینڈ از باؤنڈ ٹو مینٹین ہز وائف. ہسبینڈ جو ہے، شوہر جو ہے، اپنی بیوی کو مینٹین کرنے کا، اس کی کفالت کرنے کا اور اس کو نفقہ وغیرہ دینے کا پابند ہے. لیکن unless she is too young، اگر وہ بہت چھوٹی ہے پھر پابند نہیں ہے. فار میٹریمونیل انٹرکورس، اگر اس کی بیوی بہت چھوٹی ہے، جیسے بچپن میں بعد دفعہ جو ہے شادی کر دی جاتی ہے، تو صورتحال بچی چونکہ چھوٹی ہے، ابھی وہ میٹریمونیل افیئر، ابھی جو ہے وہ حقوق ازدواجی جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتی. اس صورتحال میں شوہر پابند نہیں ہے اپنی بیوی کو خرچہ دینے کا. لیکن اگر وہ سیکسول انٹرکورس پرفارم کر سکتی ہے، اگر جو ہے وہ ازدواجی حقوق کو پرفارم کر سکتی ہے، پھر وہ جو ہے وہ اس کے شوہر کی ڈیوٹی ہے، پھر اس کا شوہر باؤنڈ ہے کہ اپنی بیوی کو مینٹین کرے. سو لانگ ایز شی از فیتھفل ٹو ہم، یہاں تک جب تک اس کی بیوی اس کے ساتھ وفادار رہے گی تب تک اس کا شوہر پابند ہے اپنی بیوی کو خرچہ دینے کا. اینڈ اوبیز ہز ریزنیبل آرڈر، اور جب تک اس کی بیوی اس کی جائز باتوں کو، جائز احکامات کو مانتی رہے گی تب تک اس کا شوہر باؤنڈ ہے اپنی بیوی کو خرچہ وغیرہ دے. بٹ ہی از ناٹ باؤنڈ ٹو مینٹین اے وائف، لیکن وہ اپنی بیوی کو مینٹین کرنے، کفالت کرنے کا پابند نہیں ہے. ہو ریفیوزز ہر سیلف ٹو ہم، جو اپنے آپ کو اپنے شوہر کے حوالے کرنے سے انکار ہی کر دے، ایسی بیوی کو وہ جو ہے کفالت کرنے کا وہ ذمہ دار نہیں. آر از ادروائز ڈس اوبیڈینٹ، اگر بصورت دیگر اس کی بیوی جو ہے وہ نافرمان بھی ہے، پھر بھی وہ اس کا شوہر پابند نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو پالے، اس کا خرچہ وغیرہ اسے دے. unless جب تک کہ نہ دا ریفیوزل اور ڈس اوبیڈینس از جسٹیفائڈ بائی نان پیمنٹ آف پرومپٹ ڈاور، اگر اس کی بیوی جو ہے جسٹیفیکیشن پیش کر دیتی ہے کہ جب تک آپ جو ہے مجھے حق مہر جو معجل ہے وہ نہیں دیتے، جب تک جو ہے آپ جو ہے حق مہر معجل نہیں دیتے، تو پھر میں آپ کی بات نہیں مانوں گی. پھر اگر میں ڈس اوبیڈینس ہوں تو پھر یہ نافرمانی نہیں ہے، بلکہ یہ جائز جواز ہے اس کی بیوی کا. یا she leaves the husband house on account of his cruelty، اگر وہ اپنے شوہر کی ظلم کی وجہ سے اس کا گھر چھوڑ دیتی ہے تو پھر بھی وہ حقدار ہے اپنے بندے سے، اپنے میاں سے، اپنے ہسبینڈ سے خرچہ وغیرہ لینے کی. آگے ہم دیکھتے ہیں مینٹنس آن ڈیورس، اس کا سیکشن 279 وہ کیا کہتا ہے محمدن لا کا. وہ یہ کہتا ہے آفٹر ڈیورس، طلاق کے بعد، دا وائف از انٹائٹلڈ ٹو مینٹنس، وائف جو ہے وہ نفقے کی، خرچے کی جو ہے وہ حقدار ہے ڈیورنگ دا پیریڈ آف عدہ، عدت کے پیریڈ کے دوران. سب جانتے ہیں اگر بیوی حاملہ نہ ہو تو 3 حیض تک اس کی عدت ہے، اور اگر بیوی حاملہ ہو تو جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی تب تک جو ہے وہ شوہر اپنی بیوی کی کفالت کرنے کا ذمہ دار ہے. اچھا جی، if the divorce is not communicated to her until the expiry of that period، اگر جو ڈیورس ہے اس کی کمیونیکیٹ نہیں کی گئی اس کی بیوی کو until the expiry of that period، جو ہے وہ عدہ پیریڈ کی ایکسپائری ہونے تک، she is entitled to maintenance until she is informed of the divorce، جب تک اسے اطلاع نہیں دی جائے گی، اگر چاہے عدہ پیریڈ ختم ہی کیوں نہ ہو گیا، اور پھر بھی اس کا شوہر جو ہے وہ پابند ہے اپنی بیوی کو نفقہ وغیرہ دینے کا. آگے ہم بات کر لیں ویڈو کا مینٹنس ہوتا ہے یا نہیں. تو بیوہ خاتون کا جس کا شوہر اگر مر جاتا ہے، اس کے جب شوہر مر جاتا ہے پھر بیوہ کی جو عدہ پیریڈ ہوتا ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہوتا ہے. تو پھر آیا کہ اس 4 ماہ 10 دن کا وہ مینٹنس کلیم کر سکتی ہے. تو اس کا جواب لکھا ہے اسی سیکشن 279 کے سب سیکشن 2 میں، A widow is not entitled to maintenance، جو بیوہ ہے وہ مینٹنس کی جو ہے وہ حقدار نہیں ہے ڈیورنگ دا پیریڈ آف عدہ، عدت پیریڈ کے دوران، consequent upon her husband death، کیونکہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، اس وجہ سے اب اس مینٹنس کی حقدار نہیں ہے اور اسے اپنے ہسبینڈ کی طرف سے وراثت میں بھی حصہ ملنا ہے، اس وجہ سے اب وہ مینٹنس کی حقدار نہیں ہے. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، بہت اچھی لگی ہو تو شیئر کریں. اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں. آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.